اسے خالہ زرینہ کے گھریلو جھگڑوں میں دلچسپی نظر آتی، نہ روہیلہ کے ساتھ مل کر نئے نئے پروگرام مرتب کرتی۔ بس اسے ہر وقت کچھ کھو جانے کا احساس گھیرے رہتا۔ کسی کی نثار ہوتی نظریں جیسے ہر وقت اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ اماں اس کی اس غیر متوقع تبدیلی کو بہن کی جدائی پر محمول کرتی اور مطمئن ہو جاتی، لیکن وہ تھی کہ سارا دن اپنے آپ سے اندر ہی اندر جنگ کرتی۔ کل تک کتنا قیمتی لگا کرتا تھا اپنا وجود، اب جب کہ بہت زیادہ پیار دینے والی آپی بھی اپنی دسترس سے دور تھیں، اور وہ جو تھوڑا بہت زمان علی کی آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلتے تھے وہ بھی کہیں یکدم سے اوجھل ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کیوں اس کی متلاشی تھی؟ اسے اپنا آپ یکدم سے پس منظر میں جاتا محسوس ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں ہونے لگا ہے؟ آپی کا وجود تو اس کی ذات کا ایک حصہ تھا، لیکن زمان علی، اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ کا اس کے تصور میں کیا دخل؟ وہ اپنی ذات کی شکست سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اپنے خیالوں کو جھٹک دیتی۔ کسی کے ذریعے چاہا جانا کتنا متکبر کر دیتا ہے انسان کو، تب وقت کتنا عرضاں، کتنا حسب تقدیر لگا کرتا ہے، جیسے سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہو۔ لیکن وہی وقت جب آگے سے رکھ جاتا ہے تب پھر اسے اپنی گرفت میں لے لینے کی تمنا کیوں جاگتی ہے؟ شاید یہی ناقدری عالم کا صلہ ہے، جانے کن جذبوں کی آگہی کا اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگی تھی۔ اب وہ غیر محسوس طریقے سے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی، بند پڑے بیٹھک کے جالے بھی اکثر اتار دیا کرتی، شام کو صحن میں پانی کے چھینٹے دے کر اماں کے لیے بستر بھی لگاتی، اور شام کو اماں کی پائنتی بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹتی، اماں سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی جاتی۔ آپی کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ وہ جسے کتابوں سے خوف آتا تھا، اب کتابوں کو ہی اس نے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ اس نے مصروفیت کا بہانہ کر کے پڑوس کے اسکول میں ہی جاب کر لی تھی، ساتھ ہی اب وہ 1.5 سال ننھے ریحان کی خالہ بھی بن گئی تھی۔ روہیلہ BA فائنل ایئر کی تیاری میں مشغول تھی، البتہ اماں اب اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے رشتے نہیں آتے تھے، بلکہ ہر بار وہ خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اماں کو ٹال جاتی، لیکن پاس پڑوس کی عورتوں نے اماں کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ بہن، تمہاری تو دونوں بیٹیاں ایک ہی ساتھ بیاہنے کے قابل ہیں، ہائی کیسی اچھی قد کاٹھی نکالی ہے تمہاری چھوٹی نے بھی، بس رشتے حسب خواہ جیسے ہی ملیں اور دونوں کو ایک ہی خرچ میں نپٹا لو۔ لیکن اماں کو حسب خواہ رشتے کا ہی تو رونا تھا، جہاں اچھے رشتے ملتے جہیز کی لمبی چوڑی فہرست سے ہی استقبالیہ ہوتا، اور جہاں لین دین نہیں ہوتا تو لڑکے یا گھر والوں میں خامی۔ اماں کو تو اب بنا جہیز والا رشتہ بھی مشتبہ لگنے لگا تھا، جانے کون سی خامی نکل آئی۔ حالانکہ سلطان احمد کی بیٹیاں اب بھی زبالہ کے لیے منتظر بیٹھی تھیں، لیکن اماں بھی اپنے نام کی ضدی، اور پھر ان 3 سالوں میں زمانے کا کچھ ایسا تلخ تجربہ کیا تھا کہ ان کا دل اس رشتے کے لیے مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ باجی، زبالہ باجی، آج نئے سر آئے ہیں اپنے کالج میں۔ وہ گلاب کے پودوں میں استعمال شدہ چائے کی پتیاں ڈال رہی تھی کہ روہیلہ کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کتابیں رکھ کر سیدھی ادھر ہی آ رہی تھی۔ باجی، کیا بتاؤں کیسی زبردست شخصیت ہے سر زمان کی، آج پہلی کلاس تھی نا ان کی، کیسا ٹھہرا اور سلجھا ہوا انداز، ایسا لگا جیسے ساری کلاسز انہی کو مل جانی چاہیے۔ کاش باجی ایسا ہی ہو، سنا ہے اپنے ہی کالج کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، بہت ہی بریلینٹ، بہت ہی چہیتے تھے سارے سٹاف کے۔ روہیلہ شاید بہت زیادہ ہی متاثر تھی اپنے نئے پروفیسر سے۔ وہ گملوں کے نیچے بکھری سوکھی پتیوں کو اٹھا کر ہتھیلیوں پر مسلتی وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ اور جانتی ہو باجی، ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ سرزمان جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے، میں جو سامنے کی نشست پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر ایسا ٹھٹک گئے کہ میں تو گھبرا ہی گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے بولا روہیلہ۔ روحی، کیا نام بتایا تم نے اپنے سر کا؟ سر زمان علی۔ اور زبالہ کا دل جو پہلے ہی دھڑک دھڑک کر گواہی دے رہا تھا، اس کی رفتار یکدم سے تیز ہو گئی۔ سامنے بیٹھی روحی کو اس نے غور سے دیکھا، وہی نیلی نیلی چمکتی آنکھیں، بالکل اسی کی طرح، حالانکہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اجلی اجلی شہابی رنگت تھی اس کی، لیکن آنکھوں کی اس قدر مناسبت تھی دونوں بہنوں میں۔ یقیناً روحی کی آنکھوں میں زمان علی کو میری شبیہ، تو کیا اب بھی زمان علی کے دل میں؟ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے پستی سے باہر نکل پڑنے کو بے تاب ہو۔
اس کی آنکھوں میں اس دن کا منظر اچانک ہی گھوم گیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ اپنا BA فائنل کا رزلٹ لینے گئی تھی کالج میں، اور جب اپنی مارک شیٹ کتابوں کے بیچ رکھتی تیزی سے سٹاف روم سے باہر آئی تھی کہ عین سامنے آتے کسی شخص سے ٹکرائی۔ اتنی جلدی بھی کیا